بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 13 جون سن 2022 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 497 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 9 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس کے اندر ایک صاحب ہیں اور تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی، جیسے کہ ان اللہ ہوا مولا و جبریل وغیرہ کی جو آیت ہے سورہ تحریم کی، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر بتایا کہ حضرت جبرائیل سے، نیک لوگوں سے اور تمام لوگوں سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کہاں تک سمجھنے کا ان کا طریقہ صحیح ہے اور صحیح منہج کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، پہلے تو اس نقطے پر آئیں جو لوگوں کو معلوم لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی حق ہے، یعنی یہ کہ اولیاء سے اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم انہیں شہید کہیں، ہم انہیں یہ کہیں کہ وفات پا چکے ہیں، ہم انہیں کہیں کہ ان کی موت واقع ان پر ہو گئی ہے، جو کچھ بھی ہو، کیا ان سے مدد مانگا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور جیسے وہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اسے شرک کہا گیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا ایک دلیل میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو فرشتوں یا اس قسم کے لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اولاً دیکھیے، اولاً تو جس آیت کو وہ پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہاں ازواج مطہرات کو، خصوصاً وہ ازواج مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھا ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بارے میں کچھ نادیبہ ایسی باتیں کی تھی جو ان کے شائن شان نہیں ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی انہیں متنبہ کیا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اس بارے میں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، یعنی ایسے بات کی ہے جو ایک صاف دل والی عورتوں کا نہیں ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تو اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرے گی تو اس سے نبی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، صالحین، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فرشتے نبی کی مدد کرنے والے ہیں۔ اب اس کے آپ اندازہ لگائیے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں غیر اللہ کو پکارنے، جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان سے مدد طلب کرنے کا کیا معنی پایا جا رہا ہے؟ یہ جاہل لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا چاہے جو آپ عربی میں گالی دے دیا اس کیا سمجھیں گے، جو ترجمہ کر دیا اس کو قبول کر لیں گے، ورنہ خود ہی سمجھیے کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتی ہو تو نبی کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کی مدد کرنے کے لیے اللہ ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے اور نیک مؤمنین ہیں، جیسے حضرت ابوبکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں اور صحابہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ تمام فرشتے ہی نبی کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر اس سے اندازہ آپ خود آدمی سمجھے کہ اس سے کہاں تعلق بنتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے مدد کے لیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کی مدد مانگنے کو جو علماء شرک کرتے ہیں قدیم زمانے سے لے کر کے آج تک، وہ اس صورت میں ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ما تحت الاسباب، ایک ما فوق الاسباب۔ تحت الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سبب قرار دیا ہے کہ اس سے بندہ مدد لے سکتا ہے، بندہ مدد لے سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سانپ آ رہا ہے، اس کو وہ مار سکتا ہے اور آپ عاجز ہیں کسی وجہ سے، تو آپ کہتے ہیں بھائی اس سانپ کو مار دو، میری مدد کرو، تو یہ کوئی شرک ہوگی؟ دنیا میں کوئی اس کو شرک کہتا ہے؟ تو یہ ما تحت الاسباب چیزیں ہیں، جو منع ہے وہ ما فوق الاسباب، یعنی شریعت نے اس کو سبب نہیں قرار دیا ہے، نہ تجربے سے اس کا سبب ہونا ظاہر ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے دریا میں ڈوب رہا ہے، ایک شخص آگے یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپاہج ہے، دریا کے کنارے اپاہج ہے، اس کے اندر حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب اس سے کوئی آدمی پکار رہا ہے، ذرا اس کو مدد کے لیے پکارو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیوقوف ہے
ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ولیوں کو پکارنا، ان سے وسیلہ لینا، ان سے استغاثہ، یہ پہلا شرک ہے جو امت میں واقع ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی پتھر کو نہیں پوجتا، دنیا میں کوئی لکڑی کو نہیں پوجتا، دنیا میں کوئی قبر کو نہیں پوجتا، یہ پوچھتا ہے کہ قبر میں کون ہے، یہ پتھر کس کا مظہر ہے، یہ لکڑی کس کی صورت بنائی گئی ہے، اس کو ایک مظہر سمجھ کر کے اس کی اصل روح کو وہ پکار رہا ہے۔ اور یہی چیز آپ کے ولیوں کے بارے میں کر رہے ہیں۔ آیا قرآن مجید کی ایک نہیں، دو نہیں، 500 سے بھی زائد آیات کو آپ لیں، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اولیاء بنا لیے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اولیاء ہے نا، اولیاء وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو مختار کل سمجھ کر کے نہیں پکار رہے ہیں، ہم تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ تک ہمیں قریب کر دیں گے، یہ سمجھ کر کے ہم ان کو پکار رہے ہیں۔ ظاہر بات یہی آج کیا جا رہا ہے کہ ہم عبد القادر جیلانی کو، ان کو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہیں۔ کس طرف سے کر؟ اللہ کی طرف سے۔ اور آپ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ تصور رکھا کہ اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ کرا سکتے ہیں، ہے نا؟ خدا کے پکڑے کو چھڑا لے محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے پکڑے کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑھا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کو نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ۔ تو علی کل حال اس سلسلے میں جو وہ لوگوں کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سراسر لوگوں کو دھوکہ دینا اور جھوٹ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم قربانی کے ایام قریب ہیں، تو ساتھی کا یہ سوال ہے کہ اگر ایک فیملی ہے جس کے اندر ہر کوئی اپنا اپنا کماتا ہے، اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے، لیکن سب مل کے ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ہی چولہا ہے، تو وہاں پر ایک ہی جانور کافی ہوگا یا وہاں پر ہر ایک کو اپنا اپنا جانور ذبح کرنا پڑے گا؟ دیکھیے سنن وغیرہ میں، مسند احمد وغیرہ میں ہے ابو ایوب انصاری اور ابو سریحہ، ان کے علاوہ بھی، لیکن ان دونوں کا نام وقتی طور پر مجھے یاد ہے۔ ان دونوں کی روایت صراحتاً اس سلسلے میں ہے کہ ہم لوگ عہد نبوی میں ایک بکری ایک گھر کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، علی کل اہل بیت، سنن ابو داؤد میں جو روایت ہے، ہر گھر والوں پر ہر سال کیا ہے؟ ایک قربانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کو شریعت نے مشروع تاکیدی، اب اسے سنت مؤکدہ کہیے یا جو علماء کہتے ہیں واجب، اسے واجب کہیے، گویا کی ہے۔ تو ایک گھر جس کا تصور ہوتا ہے، کس معنی میں؟ دیکھیے اس میں کئی چیزیں ہیں علماء نے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا خان خرچ سب ایک ہو، ہر ایک کی ہانڈی کیا ہے؟ کانا ایک جگہ پکتا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک بطور رہ رہے ہیں، اپنا ان کا کوئی الگ سے ان کا اپنا کوئی وجود انہوں نے بنا نہیں لیا ہے کہ نہیں ہے؟ اگرچہ کماتے سب ہیں لیکن لا کر کے سب ایک جگہ ایک کو ذمہ دار بنایا اور اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ لوگ چاہے 10 ہوں 15 ہوں، ایک گھر مانا جائے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک اگر کر دے تو ہر ایک کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، وجوب ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر ہر آدمی اس سے الگ الگ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہی چیز جمہور علماء کا، احناف کے علاوہ چاہے حنابلہ ہیں، مالکیہ ہیں، شافعیہ ہیں، انہیں یہی ان کا مسلک ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایسی صحیح حدیث میں مجھے نہیں ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، قربانی
کیا کرتے تھے. ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے حجۃ الوداع سے متعلق کہ اللہ کے رسول نے اپنے ازواج طرف سے قربانی کس کی تھی؟ وہ گائے کی قربانی. لیکن جہاں تک بعض علماء گئے ہیں میرا دل اس کے اوپر مطمئن ہے کہ وہاں اس سے مراد قربانی اصل نہیں ہے. کیا ہے؟ وہ ہدیے کا معاملہ ہے. اس لیے کہ حاجی جو کرتا ہے ہدیہ کرتا ہے، قربانی نہیں کرتا. واللہ عالم. اور عام حدیث جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری اے اللہ تعالیٰ اسے محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد کی طرف سے. تو یہ تین چیزیں ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت، حضرت ابو سریحہ کی روایت اور حضرت اللہ کے رسول حضرت انس بن مالک کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. ہر ایک کی طرف سے سنت یا وہ چیز ادا ہو جائے گی. البتہ اگر لوگوں کے پاس استطاعت ہے اور بھی کرنا چاہیں تو یہ چیز محل نظر ہے کہ آیا ان کے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا ان کے لیے. جی اسی کے قریب اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی جانور لے لیا گیا ہے، اس کا اچانک پھر راستے میں لے آتے ہوئے یا بعد میں کچھ دن پہلے قربانی سے پہلے سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے یا کہیں اگر زخم لگ جائے تو اس جانور کا کیا حکم ہوگا؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، کوئی حرجہ نہیں. سینگ کا ٹوٹ جانا یہ ان عیوب میں نہیں ہے جو مانع ہوں قربانی کے جواز کے. البتہ بہتر نہیں ہے. اور خاص طور پر جب خریدا تھا اس کو متعین کیا تھا تو اپنی اچھی حالت میں تھی. اب اگر اس میں نقص پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جی اچھا، خریدنے کے بعد اگر کوئی بڑا نقص پیدا ہو جائے تب بھی؟ یعنی بڑا نقص ایسی چیز ہے کہ جو 4 عیوب قرار دیے ہیں ان میں سے، یعنی ایسا بیمار ہو جائے، بیماری ظاہر ہو جائے، ظاہر بات اب اس کو استطاعت ہے تو بدل دے، اور اگر نہیں ہے تو جی 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 نہیں 4 اور جو بتا رہے تھے آپ، یعنی وہ ایک ہے کہ بیمار جیسا بیماری ظاہر ہو، لنگڑا پن جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور اس کا اندھا یعنی بالکل اندھا ہونا، اس کا کانا ہونا اس کا ظاہر ہو، اور اتنا کمزور ہو کہ وہ چل نہیں سکتا ہو. جی اس میں جس میں گودا ہی یعنی کوئی ہوتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو، یا ایسا ہے کہ آیا تو اتنا دبلا ہوتا جا گیا. بسا اوقات 1 مہینہ پہلے لے لیتے ہیں نا، 1.5 مہینہ پہلے لے لیتے ہیں، اب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ بالکل وہ چلتا ہے تو حرکت کر رہا ہے. جی یہاں پہ اندھا پن میں شیخ اس میں لنگڑا مطلب اندھا مطلب یعنی دونوں آنکھیں جانا ضروری ہے؟ نہیں آور یعنی کانا، جس کا کانا پن ہونا ظاہر ہو. لوگ معلوم ہو کہ ہاں ایک کانا ہے، ایک آنکھ سے دیکھ نہیں رہا. جی ایک آنکھ والے کو بھی نہیں مانا جائے گا. جی 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 پہلے سے اس کو خریدا گیا قربانی کے لیے، اگر راستے میں کوئی حادثے کی وجہ سے ایک آنکھ چلی جائے یا مار پڑ جائے وہاں پر تو استطاعت ہے تو بدل دے، نہیں تو انشاءاللہ قربانی کرے، کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے اگر پیر میں جو مار پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کو جی بہت ہو جاتی ہے، یعنی اس کو چلنا جو ہے اس کے لیے پھرنا مشکل ہو گیا، چل ہی نہیں سکتا ہے، تو استطاعت ہے تو دوسرا بدل دے. جی ورنہ اس کو متعین کر لیا تھا تو اس کی قربانی کر دے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے. جی اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جو صفا مروہ پہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں کو کیا قبلے کی طرف رخ ہو کر پڑھنا ہی ضروری ہے یا صفا مروہ کی سعی کے دوران بھی یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ بھائی دیکھیے، وہ جو چیز خاص ہے اس کو وہیں پر پڑھا جائے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ہے نا. اس کو وہیں پر پڑھا جائے، اور اگر نہیں ہے، موقع نہیں ملتا ہے تو وہاں پر کہہ کے اشارہ کرے اور عام جو دعا ہے وہ پڑھتا چلا جائے، کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کسی انسان بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یعنی 20% اس کا دماغ کام کرنا ہے، 30% دماغ کام کرنا بند کر دے اور 80% 70% پھر بھی کام کر رہا ہے اور کسی کے کہنے پر وہ شرک سے توبہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اس کے دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ. اس لیے کہ جو ہے وہ گویا کہ عام حالات میں عام طور پر وہ یعنی 80% بہت ہوتا ہے، گویا کہ سمجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. بالکل توبہ قبول ہوگی، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. جی اسی کے قریب یہ بھی سوال آتا ہے شیخ، بہت سارے لوگ یعنی کسی حادثات کی وجہ سے
ذہنی توازن کھو جاتے ہیں، یعنی 70% یعنی 50-50 رہتا ہے ان کا معاملہ، تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو وہ پہلے نہیں کیا کرتے تھے گناہ کے کام لیکن بعد میں کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم بنتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر وہ اس سے متاثر ہو کر کے کر رہے ہیں اور اس کو وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ برا ہے، انشاءاللہ اس پر ان کا مواخذہ نہیں، لیکن اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ برا ہے، یہ غلط چیز ہے، پھر بھی وہ کر رہے ہیں، ظاہر بات اس پر جو ہے اللہ مواخذہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے ان کو، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے شیخ جس کو ظاہری پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا، ایسی چیز ہے کہ کس کا کتنا گیا ہے، کیا ہے، یہ چیز بہت مشکل چیز ہے یہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جو بولی لگا کر خرید و فروخت کی جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرجہ نہیں بھائی، نہیں، ایک آدمی بولتا ہے اس کے اوپر دوسرا، یہ یہاں پر شک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کسی رہا ہو تو، ہاں وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک آدمی گیا خریدنے کے لیے اور معاملہ اس سے طے ہونے کے قریب ہو گیا تو آپ درمیان میں جا کر کے ڈال دیں، لیکن ایک ہے کہ بیچنے والا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں دیکھتا ہوں کون مجھے زیادہ دے گا، تو کوئی حرج نہیں، ایسی بات حدیثیں آتی ہیں، جیسے سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ ہمارے خیال سے ایک چٹائی ہے اور ایک کچھ برتن کھانے کا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور مانگنے آیا تو آپ نے کہا جاؤ اسے لے کر کے آؤ، آپ نے اس بات کہا اس کو کون 1 درہم ملے گا، صحابی نے کہا میں لیتا ہوں، تو آپ نے کہا کون اس پر زیادہ کرے گا؟ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ حسن کہتے ہیں، علامہ البانی اسے ضعیف کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی تائید اولا تو اصل مسئلے سے ہو رہی ہے کہ خود جو بیچ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کوئی اس پر زیادہ کرے، کسی ایک کے ساتھ اس نے اپنا معاملہ نہیں کیا ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایک شخص پاس آپ جائیں، آپ کہیں گاڑی بھائی میں اتنے لوگوں کا کہیں میں انتظار کر رہا ہوں، ہے نا، اگر کوئی آ کر کے اس سے زیادہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو اتنے میں دے دوں گا، جس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے نا، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور خود مصنف وغیرہ میں جہاں تک مجھے یاد ہے کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار صدقے کا ایک اونٹ تھا اچھے قسم کا آیا تو اسے اسی طریقے سے انہوں نے بیچا ہے اور کسی صحابی نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس میں جو آدمی بھی شریک ہو اس کا مقصد فعلاً خریدنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ریٹ بڑھانا ہے، جیسے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں نا، تو یہی نجش ہے جس کو حرام کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جو جائے اصل مقصد کیا اس کا ہونا چاہیے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ فعلاً خریدنا ہے، نہ یہ کہ قیمت بڑھانا ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر جو بیچ رہا ہے اس نے ریٹ شروع کیا، کسی نے ریٹ لگایا، تو اس کے لیے ابھی اختیار ہے کہ ابھی میں نہیں دوں گا، ابھی بڑھنے دو ریٹ، میں نہیں دوں گا کہ نہیں دوں گا، یا نہیں دوں گا، نہیں بیچوں گا؟ ہاں بالکل اختیار ہے اسے، اس کا مال، اور اس نے ایک قیمت بنا رکھی ہے۔ ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر کسی نے 100 کا اگر ریٹ لگایا، 1 2 3 مرتبہ گنا، کسی نے 100 پر زیادہ نہیں کیا، تو کیا اس کے لیے بیچنا واجب ہوگا؟ نہیں واجب، اس کا مال ہے، وہ نہیں بیچے، وہ کہے گا کہ میں بھی 100 سے زیادہ بعد میں بیچوں گا میں۔ اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کوئی 10 سال سے 17 سال کی عمر تک اپنے روزوں کی اگر فرض روزوں کی اگر کاؤنٹنگ کی کسی نے اگر نہیں رکھی ہے، تو اب اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو وہ کیا کر سکتی ہے، کیا کرنا چاہیے صحیح سے عورت؟ بھائی دیکھیے، اگر وہ حساب لگائے اور کوشش کرے حق تک پہنچنے کی اور استطاعت ہے تو وہ روزہ رکھ لے، جی، غالب گمان کی بنیاد پر۔ اب یہ ظاہر بات ہے اس کا کاؤنٹ اس کے پاس نہیں ہے تو غالب گنیا سمجھے کہ ہاں بھائی چلو ہر سال چلو تقریباً 7 دن کا چھوٹا کرتا تھا، ہے کہ نہیں ہے، ایک بار یا کم سے کم ایسا ضرور ہوتا ہے، لہذا اس کا جو ہے حساب لگا کر کے وہ ایسا کر لے۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم یورپ میں بریڈ، ساس، کیک وغیرہ میں الکوہل ہوتی ہے، تو سب میں نہیں لیکن زیادہ میں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بارے کو کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز شراب وغیرہ میں نہیں آتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز جائز نہیں ہے اور یہ شراب میں آتی ہے۔ اب یہ دیکھیے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے خمیرہ ہوتا ہے کہ نہیں، اب کوئی اس کو بھی سمجھے کہ ہاں بھائی اس کے اندر خمر ہے،
لہذا خمیرہ جو ہے یہاں جو نان وغیرہ کھاتے ہیں جائز ہی نہ ہو، ظاہر بات یہ بات تو غلط ہے کہ اولاً تو وہ نشہ نہیں ہے، ثانیاً یہ ہے کہ وہ باقی نہیں تھے، وہ بالکل اڑ جاتی، اس کی کیفیت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دوسری کیفیت ہے تو واللہ عالم، وہاں جہاں پر ہے وہاں کے کبار علماء جو اس بارے میں کہتے ہیں وہی چیز معتبر ہے، میرے سامنے کوئی اس کی تحقیق نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ایک اسلامی پیج پر لکھا ہوا تھا کہ ظہر کی نماز جاتے وقت جو ماتھے پہ پسینہ آتا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ تراویح اور تہجد میں رو رو کے آنسو بہائے جائیں، کیونکہ ظہر واجب ہے اور تراویح تہجد نفل ہے، اور یہ کہ یہ سب اس وجہ سے کہ ظاہری عمل سے نے ہمارے اوپر گہراؤ کر رکھا ہے، ایسا کچھ اسے لکھا ہوا ہے لمبا جا۔ اللہ عالم، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم کہے گا یا کسی واعظ کی بات ہو سکتی ہے، کسی واعظ کی بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ جاتا ہے اور مجبور ہے کہ اس کے لیے پسینہ ہے تو پسینہ کی وجہ سے وہ نماز چھوڑے گا نہیں، وہ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو قبول کرنے والا ہے۔ نہیں، یہاں پر یہ جو ہے لکھا جا رہا ہے، دوسرے سینس میں لکھا جا رہا ہے، یعنی یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ظہر کی نماز تم جو پڑھنے جا رہے ہو، جو پسینہ دکھا رہے ہو، یہ دکھاوا ہے، لہذا اس سے بہتر ہے کہ تم تہجد پڑھو اور جو کوئی دیکھنے والا جہالت کی بات ہے۔ اگر ایسا ہو تو کوئی آدمی جو ہے فرائض کو کون اس ڈر سے فرائض کو چھوڑ دے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی چیز نہیں ہے۔ انسان یہ بلکہ یہ شیطانی دھوکہ ہو سکتا ہے، انسان اس کوشش کرے کہ اس قسم کے خیالات آتے ہیں اسے دبانے کے لیے۔ اب یہ کہہ کر کے آپ لوگوں کو جو ہے علی الاعلان یا ظاہر طور پر جو جماعت کے اندر نماز پڑھنا، اس سے بھی آپ روکیں کہ اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے۔ دکھاوا ہو ہی کیوں نہیں، ہم لیکن ہم جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمارے علاقوں میں جیسے نماز فرض نماز کے بعد اللہ اکبر زور سے کہتے ہیں لوگ، لیکن یہاں سعودی وغیرہ میں یہاں پر صرف استغفر اللہ کہتے ہیں، تو یہاں پر لوگ منع کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، بخاری صحیح بخاری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ کنت اعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو میں تکبیر سے سمجھتا تھا، اور ظاہر بات بظاہر تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے۔ یہی اہل علم کے نزدیک اختلاف ہوا ہے کہ بعض علماء نے تکبیر سے مراد اللہ اکبر لیا، اور بعض علماء نے تکبیر سے مراد مجرد ذکر لیا ہے، مجرد ذکر لیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں انہوں نے حدیث کے ظاہر کے اوپر عمل کیا ہے، اسے بدعت یا وہ نہیں کہا جا سکتا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم بالوں میں جو ہے نا مہندی لگانا اور ساتھ میں اگر جو مارکیٹ میں کلر ملتے ہیں وہ لگانا کیسے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں کلرز ملتے ہیں وہ لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، چاہے مہندی ہے، کوئی کلر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً رنگ بدلنے کا غیروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، آپ یہ نہیں کہا کہ اس میں مہندی لگاؤ، ہے کہ نہیں ہے، آپ نے کہا کہ اس کو بدل دو۔ تو کوئی بھی رنگ ہو اگر جو ہے وہ کالا نہیں ہے تو اس کے علاوہ وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے طبعی طور پر جو گھاس مہندی وغیرہ ہوا کرتی ہیں یا کہ غیر طبعی بناوٹی جو یہ رنگ ہوا کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے باعث ضرر نہ ہو۔ اس لیے کہ ڈاکٹروں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ یہ عام طور پر جو بناوٹی رنگ لوگ استعمال کرتے ہیں ان میں بسا اوقات کیمیکل ملایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو الرجی ہوا کرتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ایک فیملی ہے جن کے گھر ہیں اور اس کا رینٹ وغیرہ آتا ہے، اور ان کا ایک بچہ ہے جو وہ کچھ اخراجات بھیجتا ہے، اور ایک جو لڑکا اور لڑکی ہے جو بھی ہیں جو بے روزگار ہیں، لہذا اس طریقے سے فیملی اپنا خرچ چلاتی ہے، لیکن اس وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دے پائے، تو کیا وہ گنہگار ہوگی فیملی؟ بھائی تو ان کے پاس زکوٰۃ کے لیے کیا ہے؟ زیور کی بات کر رہی ہوگی، ہو سکتا اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ان پر اور زکوٰۃ تو ہے نا، جب ان کے پاس اپنا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا تو زکوٰۃ کیا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے سونا جمع کر کے رکھا ہے، اس کو خرچ نہیں کرنا چاہے تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ اس کی زکوٰۃ نکالیں، خواہ اس کو بیچ ہی کر کے نکالیں۔ عورت کے پاس اگر زیور ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالے، خواہ بیچ ہی کر کے نکالے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ایک انسان ماں باپ کا فرما بردار ہے،
لوگوں کے کام آتا ہے، صدقہ دیتا ہے، پر نمازیں اکثر اوقات چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ انسان کے کام آ جائے۔ اسی کے برخلاف ایک اور ایک شخص کا انہوں نے مثال دی کہ ایک شخص ہے جو نمازیں پڑھتا ہے لیکن کسی کے کام نہیں آتا اور نہ اچھے اخلاق ہے، تو شروعی اختیار کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ تو دونوں میں سے کون صحیح؟ دیکھیے دونوں غلط ہیں، پہلا زیادہ غلط ہے اور دوسرا بھی غلط ہے۔ پہلا زیادہ غلط یہ ہے کہ نماز جو اسلام کا رکن ہے اور عظیم رکن ہے، شہادتین کے بعد سب سے بڑا رکن ہے، وہ اس کو چھوڑ رہا ہے تو وہ انسان فاسق اور فاجر ہے، بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک کافر ہے، وہ بہت سے علماء کے نزدیک وہ بڑے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور دوسرا بھی غلط ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، گویا کہ نماز اس کی جو ہے، جو نماز کا مقصد ہونا چاہیے وہ اسے پورا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ترشروئی کرنا، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، لوگ محتاج ہوں ان کو نہ دینا، یہ نماز جو مقصد کے لیے قائم کرنے کا حکم دیا وہ اس کے خلاف ہے۔ تو دونوں کیا ہیں؟ اسی لیے آپ نہ بھولیں فویل للمصلین، تباہی ہے کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ البتہ وہ شخص جو نماز کبھی برابر پڑھتا ہے اس کا جرم کم ہے اس کے مقابل میں جو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم بنیادی علم کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کو ایک بنیادی علم حاصل کرنا چاہیے، تو کیا ہم بلوغ المرام وغیرہ پڑھ لیں اور نماز وغیرہ کے مسائل معلوم کر لیں تو کیا یہ چیز ہمارے لیے کافی ہوگی؟ یعنی انشاءاللہ کافی ہوگی۔ آپ روزہ کیسے رکھیں، نماز کیسے پڑھیں، زکوٰۃ کس طریقے سے دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید عبادت کیسے کی جائے، یہ تمام چیزیں آپ کو اگر بنیاد موٹی موٹی چیزیں بھی معلوم ہیں تو گویا کہ آپ کو بنیادی علم حاصل ہے۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم میرے بھائی نے ابھی 6 منتھ پہلے نکاح کیا ہے اور وہ بے روزگار ہے اور ان کی بیوی بھی ہائی کلاس ہے، تو میرے ممی بھائی اور ان کی بیوی کا اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور خرچ اٹھاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایک میں روی سے خرچ پورا کرتے ہیں، لیکن جو بیوی کے ہائی کلاس جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، مطالبات ہوتے ہیں، وہ پوری نہیں کرتی ہیں۔ بہن کا یہ سوال ہے کہ کہیں وہ گنہگار تو نہیں ہو رہی؟ وہ لوگ گنہگار نہیں ہیں، بیوی اگر اس پر راضی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کہے بھائی یا تو مجھے چھوڑے تو میں اس پر صبر نہیں کر سکتی، لیکن والدہ کا اس کے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی شوہر تو بے روزگار ہے، شیخ تو بے روزگار ہے تو ٹھیک ہے، اسے شادی کیا ہے تو کر کے راضی ہوئی اس کی شادی پر، ہے کہ نہیں؟ یا بعد میں ہو گیا ہے تو ظاہر بات یہ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے، نرم گرم آتا ہے، اس سے صبر کرنا چاہیے۔ اگر صبر نہیں کر سکتی ہے کہ بھائی دیکھیے میرا یہ خرچ ہے، اس لیے کہ ہم جہاں پر تھے اور جو ہماری سہیلیاں ہیں ان کا یہ خرچ ہے، اگر آپ پورا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے آپ چھوڑ دیجیے، وہ خلا لے۔ جی لیکن والدہ وغیرہ اور بہنوں پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم نماز پڑھتے وقت عورتوں کو اگر آگے کے حصے سے اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں کئی بار بات آ چکی ہے اور میرا دل جس کے اوپر مطمئن ہے وہ یہ ہے کہ آگے کے راستے سے جو ہوا خارج ہو رہی ہے اس پہ وہ وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اصل میں وہ ہوا نہیں ہے، وہ ہوا نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ ہے نا، اس کو جیسے ہوتا ہے نا تو دباؤ کی وجہ سے، وہ رحم کے دباؤ کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے، وہ ہوا نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے اگر کبھی گھر میں لڑائی ہو جائے ساس بہو کے درمیان، بہو اور بد دعا دے دے اور اذان ہو رہی ہے تو کیا دعا قبول ہوتی ہے؟ بھائی یہ تو بہو کی کہاں تک وہ حق پر ہے اور کہاں تک ناحق ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اذان ہو، عام حالات میں بھی اولاً ساس کو بد دعائیں نہیں دینا چاہیے، ثانیاً بہو کو ساس کی اس سلسلے میں قدر کرے، اور اس کی اگر تلخیاں بھی ہیں تو وہ بڑی ہے، بوڑھی ہے، ماں کی جگہ اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ وہ بد دعا دینے پر۔ لیکن اگر جو ہے وہ بد دعا دینے میں حق بجانب نہیں ہے تو چاہے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے بد دعا کرے، اللہ اس کی بد دعا قبول نہیں کرنے والا ہے۔ جی بد دعا اسی صورت میں قبول ہے جبکہ وہ بد دعا کرنے میں حق بجانب ہو۔ جی
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم پلسرات سے یعنی کافر بھی گزریں گے یا صرف مسلمان اور منافق گزریں گے؟ دیکھیے پلسرات پر سے صرف مومن گزریں گے، منافق بھی نہیں گزریں گے. پلسرات پر سے صرف مومنوں کا گزر ہوگا. مومنین میں نیک بھی ہیں، آدھے نیک آدھے برے بھی ہیں، اور پورے برے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ہیں، ہے کہ نہیں ہیں؟ جو نیک ہیں اپنے نیک اعمال کی کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس میں اتنی تیزی ہو گزرنے کو ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پلسرات پر سے نیچے بھی جہنم میں گر جائیں گے. البتہ جو کافر ہیں وہ منافق ہیں. اس کو ذرا ایک منٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اس وقت ندا دے گا جب کہ لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا، نامہ اعمال تقسیم ہو چکا ہوگا سب. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ندا دے گا کہ ہر شخص جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ ہو لے، اس کے ساتھ ہو لے. اب اس وقت جو ہے جو سورت کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ ہو لے گا، جو کسی بت کی جو کسی کو اس کے ساتھ ہو لے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے علاوہ اور سورت میں تشریف لے آئے گا جس میں اس سے حساب کتاب اللہ نے لیا تھا. لوگوں سے پوچھے گا اس وقت کیا ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، نصرانی بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ یہود کہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کا انتظار کر رہے ہیں، نصارہ کہیں کہ ہم لوگ اللہ کے بیٹے عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. پھر اس وقت شیطان عزیر کی اور عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہوگا جس کے پیچھے ہو کر کے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. رہ جائیں گے مومن اور منافق. اس وقت حشر کے میدان پر بالکل ایک اندھیرا چھا جائے گا، ایک اندھیرا چھا جائے گا، یہاں تک کچھ دکھے گا نہیں. اس اندھیرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں نور تقسیم کرے گا. اسی نور کی روشنی میں چل کر کے لوگ پلسرات پر سے گزریں گے. تو وہاں مومنوں کو نور دیا جائے گا اور منافقوں کو نور نہیں ہوگا. جس طریقے سے یہاں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے تو کبھی ان کو نور ہوا ذرا چلے تو نور پوچھ گیا، ہے کہ نہیں؟ وہ مومنین سے گزارش کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور کا، ہم تم سے نور لے لیں جیسے دنیا ہم تمہارے ساتھ تھے. وہ کہیں کہ جاؤ پیچھے جہاں سے ہمیں نور ملا تم بھی وہاں سے نور لو. اب اسی اندھیرے میں بھٹک کر کے منافق جہنم میں گر جائیں گے. رہ گئے کون؟ صرف مومن، جن کو زیادہ کسی کو بڑا نور، کسی کو ایسا نور رہے گا جو صرف اس کے انگوٹھے کے اوپر ہے، صرف ایسے دیکھ کر کے آہستہ آہستہ سے وہ چلتا ہوگا. تو پلسرات پر سے صرف مومنین کا گزر ہوگا، چاہے جس قوم کے مومن ہوں، جس امت جس نبی کے ماننے والے ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ منافق اور کافر کا گزر پلسرات پر سے نہیں ہوگا. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089599707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.